بہت شکریہ درانی صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، میں جب بھی آپ کو سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی نبض ہے اس کو شاید ہی کوئی پاکستان کی سیاست میں آپ سے بہتر سمجھتا ہو۔ ایک نورا کشتی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو اپنی ہار کو تسلیم کر لے۔ پاکستان کی سیاست کو کس طرف جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پوری خواہش ہے اور میں ہمیشہ یہی چاہتا بھی ہوں کہ پاکستانی سیاست میں سیاست شروع ہو جائے۔ اب تک تو پرابلم یہی ہے کہ سیاست مسنگ ہے، حکومت کے اینڈ پہ بھی سیاست مسنگ ہے اور اپوزیشن کے اینڈ پہ بھی سیاست مسنگ ہے۔ حکومت کے اینڈ پہ بھی جمہوریت کنسرن نہیں ہے، اپوزیشن کے اینڈ پہ بھی جمہوریت کا معاملہ بڑا کمزور نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جو آپ نے اتنا اچھا اس کا ابتدائیہ بیان کیا یا اس سے پہلے جو گفتگو کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہے۔ عوام تو ابھی بھی اپنی پسند یا اپنی رائے پہ کھڑے ہوئے، لیکن پرابلم اس وقت یہ ہے کہ حکومت میں ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہے، وہ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کی ذمہ داریاں ادا کرنے سے قاصر ہے، وہ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کا اختیار استعمال کرنے سے قاصر ہے، بلکہ وہ اپنے اس چیز کی کوشش کرتی ہے کہ وہ یہ ذمہ داری کہیں دائیں بائیں کر کے بس اپنا وقت گزار لے۔ اپوزیشن کا جہاں تک تعلق ہے، اپوزیشن کی جو لیڈرشپ جیل میں ہے وہ اس لحاظ سے مطمئن ہے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن ان کی وہ لیڈرشپ جو جیل سے باہر ہے وہ کچھ کرنے کی وہ پیرالائزڈ لیڈرشپ ہے، وہ کوئی ایکشن نہیں کر پا رہی، وہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کر پا رہی، بلکہ جو ان کی جب بھی کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ کسی چھاپا مار تحریک کی کوئی ایکٹیویٹی ڈیزائن ہو رہی ہے جو ایک دن میں اس نے اپنے پیک پہ پہنچنا ہوتا ہے اور ایک ہی دن میں اس کا رزلٹ لینا ہوتا ہے، جبکہ سیاسی تحریک جو ہوتی ہیں وہ تو ایک مسلسل عمل کا نام ہوتی ہیں اور وہ گریجولی آگے چلتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ چھتوں پہ کھڑے ہو کے اذانیں دینا بھی تحریک کا حصہ ہوتا تھا، ایک وقت تھا کہ جمعے کے جمعے گرفتاری پیش کرنا بھی ایک تحریک کا حصہ ہوتا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا اس وقت ایک لا علمی کا عالم ہے سیاسی تحریک اور تحریک چلانے کے تصور سے۔ تو ایسی صورتحال میں میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ ابھی بھی یہ توقع ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی۔ اور اب دیکھیں نا، ایک طرف تو اپوزیشن چاہتی ہے کہ باہر سے کوئی بڑا ملک آئے جو ان کے تمام مسائل حل کر دے، حکومت چاہتی ہے کہ جی بڑا سا کوئی قرضہ آئے اور ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں، نہ معیشت کو اٹھانے کے لیے حکومت کوئی کردار ادا کر پا رہی ہے، نہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے حکومت کچھ کر پا رہی ہے۔ سر، یہ جو آپ نے تحریکوں کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی، یہ بات بالکل درست ہے، اور میں پھر کہوں گی کہ پاکستان کی سیاست کو، اس کے ایک ایک لمس کو آپ بڑی اچھے سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو تحریکیں ہیں جن کے مقصد کبھی کچھ ہوا کرتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے موجودہ سیاست میں مقصد یہی رہ گیا ہے کہ اس کو نکال دو، اس کو لے آؤ، اس کو نکال دو، اس کو رہنے دو۔ تو ابھی یہ جو تحریک خان صاحب کے حوالے سے یا پی ٹی آئی یا پوری اپوزیشن چلانے جا رہی ہے، 2-3 دن پہلے پوری اپوزیشن نے مل کے ایک پریس ٹاک کی جس کا لبے لباب یہ تھا کہ اب حکومت کو گرانے کا یہی صحیح موقع ہے۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ موجودہ پورے سین کے اندر حکومت کو گرانے کا سنہری موقع یہ ہے جو اپوزیشن سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، حکومت کو گرانے کا موقع تو ہر لمحے، ہر گھڑی اور ہر وقت ہوتا ہے، لیکن سنہری موقع جس طریقے سے اپوزیشن گرا نہ پا رہی ہے، اس طرح سے تو گلاس بھی نہیں گرتا پانی کا بھرا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ فوٹو آف کر کے یہ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ جائے گی آپ کی فوٹو دیکھ کے یا آپ کے چند لوگوں کے ملنے۔ مطلب اس وقت اپوزیشن کی ٹوٹل تحریک جو ہے وہ اسلام آباد کے گھروں میں بیٹھے ہوئے چند لیڈروں کا کسی ایک گھر میں اکٹھے ہو کے کھانا کھا لینا یا چائے پی لینا یا فوٹو آف کرا لینا ہے، اور اسی کو کسی کانفرنس کا نام دے دینا اور اس کی فوٹو چھپوا لینا۔ اس دا ٹوٹل پالیٹکس۔ یہ تو نہیں ہے پالیٹکس، اس کی وجہ سے کوئی پالیٹکس نہیں ہو رہی۔ اب جہاں تک جیل میں بیٹھی ہوئی قیادت کا تعلق ہے،
تو وہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بالکل ایک لحاظ سے وہ مطمئن ہے کہ ان کی پاپولیرٹی پبلک میں نہیں گر رہی اور وہ انٹیکٹ ہے. اس لحاظ سے ان کی تو تحریک اپنی چل رہی ہے، لیکن ان کی جو پارٹی ہے وہ تو کچھ نہیں کر. حکومت کا آپ دیکھ لیں کہ حکومت کے وہ کہتے ہیں پلے نہیں تھیلا تے کر دی میلا میلا. مطلب حکومت کا اپنا یہ حال ہے کہ حکومت شاید ابھی اپنے گھروں سے نکل کے پبلک میں جانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. اور ہم بھٹو صاحب کی تحریک اور بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی کی بڑی بات ہوتی ہے. اس وقت تو جو حکومت کی ان پاپولیرٹی ہے وہ اتنی اکراس دی بورڈ ہے کہ آپ اگر ایک صوبے سے شروع ہو جائیں تو دوسرے صوبے تک نہیں، پورے ملک میں سے گزر جائیں، حکومت کا کوئی حمایتی ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. کوئی مفاد زیادہ مل جائے، حمایتی تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو اس وقت کی پوزیشن ہے، اور میں تو خود مجھے بڑا ترس آتا ہے ہماری اپوزیشن کی قیادت کے اوپر. میاں صاحب پہ مجھے بڑا ترس آتا ہے. اچھا. انہوں نے ایک پارٹی بنائی، ایک جدوجہد کی، ایک پارٹی کو کھڑا کیا، حکومت بنائی، دو تہائی اکثریت تک لے کے گئے اس کو، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھایا، خود مطلب ملک بدری برداشت کی، چلو کمپرومائز کر کے گئے جس طرح بھی گئے. لیکن اس کے بعد آج کیا صورتحال ہے ان کی؟ آج مطلب ہی از دیئر فار نتھنگ. مطلب ان کے پاس سیاست پہ کہنے کے لیے ایک جملہ نہیں ہے. یہ جو آپ قطع کلامی کی معافی سر، یہ آپ نے جو اتنی زبردست بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب سے متعلق، وہ سیاست کی اس کے داؤ پیچ کو اتنے بہترین انداز میں سمجھتے ہیں، پھر بھی کیوں اپنے بھائی کو یا ان کی حکومت کو یہ نہیں بتا پا رہے کہ ایک عام شخص یہ مانتا ہے کہ عمران خان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کی قید ہے؟ تو یہ نواز شریف صاحب اپنے بھائی کو یا حکومت کو یا اس پورے سسٹم کو کیوں نہیں سمجھا پا رہے کہ عمران خان صاحب سب سے مضبوط پوزیشن میں اسی لیے ہے کیونکہ وہ قید میں ہے؟ میں تو دیکھیں، آپ کو پتا ہے، میں تو پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی خامیوں اور تمام تر کمزوریوں اور تمام تر چیلنجز کو اگر کسی چیز نے کور کیا ہوا ہے تو وہ ان کے جیل میں ہونے کے لیے. ان پہ کوئی اپوزیشن نہیں لگ سکتی، ان پہ کوئی اس وقت جو ہے وہ ایسا الزام نہیں لگ سکتا جس کے نتیجے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ اس چیز میں قصوروار ہیں. بھی وہ تو اندر ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات، میاں صاحب کی آپ پوزیشن، میں نے پوچھا ان کے کچھ لوگوں سے کہ بھی کیا وجہ ہے، وہ کیوں خاموش ہیں؟ مطلب وہ تو کچھ سیاست پہ بھی نہیں بول رہے. وہ کہنے لگے جی وہ جس وقت ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہوگا تو وہ بولیں گے نا. مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کے پاس کہنے کو بھی کچھ نہیں ہے. اور اس وقت حکومت کی پرفارمنس کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ایک پشیمانی ہے. حکمرانی تو کہیں نہیں نظر آ رہی مجھے. مطلب حکومت حکمرانی کی شکل میں انہوں نے ایک پشیمانی اپنے اوپر پہنی ہوئی ہے. مطلب یہ حال ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو مطلب ڈائیلاگ یا ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس میں حکومت موجود ہی نہیں ہے. صحیح. مطلب پہلے تو وزیر اعظم ابھی درانی صاحب یہ ساری چیزیں ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں. پنجاب کی حد تک بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ معاملات میں اپوزیشن اور وہاں کی گورنمنٹ ایک ساتھ بیٹھی. پھر ایک اچھی روایت انہوں نے قائم کی کہ جی ہم نے جو کے پی کے اندر سینٹ کا الیکشن ہوا وہاں بھی مل جل کے معاملے کو حل کر لیا. پھر ہم نے دیکھا کہ میاں اظہر صاحب کا انتقال ہوا تو وہاں پر صرف پی ٹی آئی نہیں گئی، پاکستانی سیاست کے تمام نامور چہرے وہاں پر گئے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان چیزوں پر ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر آ جا سکتے ہیں، لیکن جب مذاکرات کی بات آتی ہے تو حکومت ہو یا پی ٹی آئی کہیں پہ ہمیں گنجائش ہی نظر نہیں آتی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ حکومت سیاست کر رہی ہے اور نہ اپوزیشن سیاست کر رہی ہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کسی سے ڈر رہے ہیں یا کچھ کرنے کو نہیں ہے؟ یہ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں، میں ان کی طرف سے کیوں جواب دوں. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اتنی سیاست تو وہ کر سکتے ہیں نا کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون کا اکٹھے ہونا جو ہے وہ ان کی سب سے بڑی پولیٹیکل لائبلٹی ہے. جب یہ دونوں پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پاکستان کی سیاست میں ان کے لیے صرف نفرت اکٹھی ہو جاتی ہے ان کا مقابلے میں ساری. وہ آپس میں بھی نہیں جدا ہو سکتے. وہ مطلب وہ مجبور محض قسم کی ایک حکومت ہے جو نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ وہ ہل سکتی ہے، نہ وہ آگے ہو سکتی ہے، نہ پیچھے ہو سکتی ہے. مطلب شاید تھوڑا بہت کچھ مطلب مالی منفعت حاصل کر سکتی ہو تو پتہ نہیں، ورنہ تو سوائے قرضے لینے کے حکومت نے کچھ نہیں کیا. اور عوام کو کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیشن دینے سے قاصر ہے. وہ جو ہے مطلب کاشتکار سے لے کے
मतलब ताजर से लेके, मतलब बिजनेसमैन से लेके, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके, कोई आदमी, गरीब आदमी से लेके, मतलब आप खुदारा किसी दुकान पे जाके कोई चीज, चार चीजें खरीद के तो देखें कि आपका क्या हाल हो जाता है। दुरुस्त दुरुस्त। मतलब कुछ जो चीजें लेके बंदा कुछ ही घर आता था, बिल देख के वहीं जान निकल जाती वो है।